أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد. وكثير منهم فاسقون. لقد أرسلنا البتہ تحقیق भेजा हमने रसूलना अपने रसूलों को बिलबय्यिनात वाज़ेह दलाल देकर वअंज़लना और उतारा हमने माअहुम उनके साथ अलकिताब किताबों वल मीज़ान और तराजू लियक़ूम अन्नास ताकि कायम रखें लोगों को बिलकिस्त इंसाफ के साथ। वअंज़लना और उतारा हमने हदीद लोहे को
فیہ باس شدید، اس میں سخت لڑائی، ومنافع للناس، اور فائدہ ہے لوگوں کو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کرے، من اس شخص ینصرہ، جو مدد کرتا ہے اس اللہ کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں، بالغیب، بن دیکھ، ان اللہ قوی عزیز، کہ بے شک اللہ طاقتور ہے، زور آور ہے، العزیز غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم، نوحاً، حضرت نوح علیہ السلام، و ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، وجعلنا، اور کیا ہم نے، فی ذرتہما، ان دونوں کی اولاد میں، النبوہ، پیغمبری یعنی نبوت، والکتاب، اور کتاب، فمنہم، اور ان میں سے بعض مہتد، ہدایت یافتہ، وکثیر منہم، اور بہت سارے ان میں سے فاسقون، نافرمان فاسق۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے، تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، اور بعض بخیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتے، حال اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے، عزیز و اقارب رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور صرف خود خرچ نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا جو ہے وہ حکم دیتے۔ اس لیے بخل جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ أَنفَقُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا جو لوگ جو ہے وہ اسراف نہیں کرتے، ينفقوا، خرچ تو کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، تو وہ درمیانے راستے میں چلتے ہیں۔ تو اعتدال کے ساتھ جب انسان چلتا ہے تو اس کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی، اور تو اعتدال کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے اور ہم ان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نعمت کم ہو جاتی۔ درمیانہ اعتدال کے ساتھ انسان اپنے اخراجات کو جو ہے لگاتا رہے، آمدن کے ذرائع بڑھانے کی وجہ اخراجات میں اعتدال پیدا کر لے، تو اس کو معاشی طور پر پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جب بخیلی کرنے پہ آتے ہیں تو زیادہ بخیلی کرتے ہیں، اور جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو بے طریق خرچ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ شادی بیاہ پر جو ہے قرض اٹھا کر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اعتدال کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی کے ساتھ مال کو کماؤ، اور پھر خرچ بھی اسی روشنی میں کرو گے تو انشاءاللہ نہ دنیا کے اعتبار سے پریشانی ہوگی نہ آخرت کے اعتبار سے۔ فرمایا لقد ارسلنا، ہم نے البتہ تحقیق بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر، بالبینات، واضح دلائل، ایسے دلائل کہ جن میں تھوڑا سا انسان غور و فکر کر لے تو فوری طور پر اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جاتی ہے، رسولوں کی رسالت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ۔ اور صرف یہ نہیں رسولوں کو بھیجا، بلکہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو، تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل، والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کو قائم کیا جائے، لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کیا جائے، اور جب قوم میں انصاف شروع ہو جاتا ہے، عدل و انصاف کے معیار آ جاتے ہیں، تو قوم خوشحال ہو جاتی۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرے گھر کا فرد ہے، یہ میرے خاندان کا بچہ ہے، یہ میری خاندان کی افراد ہے۔ انصاف، عدل و انصاف، جب عدل و انصاف کی حکومت ہوتی ہے تو معاشرے میں امن آتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دور میں زمانہ نبوت میں اس وقت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی تو انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قریبیوں کو تحر کیا کہ آپ جو ہے سفارش کر دیں تاکہ اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے. یہ پوری قوم کے لیے بدراوی ہے. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفارش پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے سرخ ہو گیا. بھائی یہ تو اور ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیتی. یہ وہ عدل و انصاف ہے کہ جس سے معاشرے کی عمارتیں قائم ہوتی ہے اور معاشرے میں امن و سکون آتا ہے. اس لیے حدود اللہ کو نافذ کر دو معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں. زانی جو ہے بے بغیر شادی کے اس کو کوڑے لگا اور شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرو. چور کا ہاتھ کاٹو. قاتل کو جو عمدن قتل کر رہا ہے قصاصاً اس کو قتل کرو. یہ حدود اللہ ہے. اللہ کی حدود انصاف کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ جب آپ نافذ کر دیں گے تو معاشرے میں جو ہے خوشحالی آنا شروع. اس لیے فرمایا اللہ نے کتابوں کو نازل کیا میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے انصاف قائم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اتارا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ اللہ نے حدید کو اتارا. اتارنے کا مطلب یہ کہ زمین سے اللہ نے لوہے کو نکالا. اب یہ لوہا جو ہے کتنی چیزوں میں کام آ رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آلات جنگ ہے اس وقت ان میں لوہا ہی استعمال ہو رہا ہے. نیزہ ہے تلوار ہے. اسی طریقے سے اور جتنی چیزیں بن رہی ہیں دن بہ دن جو ہے ترقی ہو رہی ہے ان میں بنیادی چیز کیا ہے انزلنا الحدید لوہا. اللہ نے لوہے کو نازل کیا فیہ بأس شدید. اس میں جو ہے بہت سخت بڑی جنگ ہے. لوہے کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں حفاظت کی بناتے ہیں. آلات حرب جنگی آلات کو بناتے ہیں جس کے لیے حفاظت کا ذریعہ. اس لیے فرمایا ومنافع للناس اور یہ لوگوں کے لیے نفع والی چیزیں حفاظت کا ذریعہ. اور یہ کیوں اتارا فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے بالغیب بالدیکھ. اسے جنگی آلات آیات حرب اور جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے کہ ان کو استعمال کرو ان کو سیکھو تاکہ کہیں ایسا معاشرہ آ جائے ایسا وقت آ جائے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو ان کو استعمال کر سکتے. ان اللہ قوی عزیز کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست طاقت والے ہیں غالب ہے. صرف رسولوں کا نہیں ان رسولوں میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے ابو البشر ثانی کہتے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام ان کی آل اولاد. لیکن جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ پانی میں غرق ہو کے مر گئے. حضرت بچے وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. پھر ان کی آل اولاد میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ نسل چاہتے آل اولاد آج تک چلے. تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. یہ دو پیغمبر خاص طور پر اس لیے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے بڑی دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام کی صرف دعوت کا جو زمانہ ہے وہ 950 سال دن و رات اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے کہ نمرود جیسے ظالم و جاورس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بڑے انداز کے ساتھ اور بڑے دلال کے ساتھ بیان کریں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ فرمایا ان کی اولادوں میں حضرت
نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبوت کو رکھا، کتابوں کو رکھا۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور ہمارے آخری پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے۔ تو اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، والکتاب، اور کتاب کو بھی رکھا۔ فرمایا فمنہم مہتد، ان میں سے ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو مانا، سنا، عمل کیا، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نافرمانی میں ڈٹے رہے۔ ظاہر ہے کہ حالات تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تھی، لیکن نافرمانی میں آگے بڑھ گئے۔ خود حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، اللہ اکبر، جب جودی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا اے کہ بعد میں جو ہے نا جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عاصم اليوم الا من رحم، آج جو ہے وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم۔ تو اس لیے فرمایا فکثیر منہم، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے فاسقون، جو نافرمان تھے، نافرمانی کرنے والے۔ صلاۃ والسلام علی آلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا عبدک ورسول، صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم انا نسألک الہدى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاة الدائمة، توفنا مسلما واحدا، اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن ونعوذ بک من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا وفي الآخرة حسنة، صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك.